بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تحریک انصاف نے لاہور میں لبرٹی پر جلسے کی اجازت مانگی تھی, نہیں ملی, کیا دوسرے مقام کی درخواست آپ لوگ کی طرف سے دی جائے گی سر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مقدمہ فلسطین رکھا ہے اور آپ نے ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کی ہے, اور آج دن ہے کہ ہم سب اس ایشو پہ اکٹھے ہوں اور فلسطین کے لیے ہم آواز اٹھائیں, اور تبھی یہ قرض ادا ہو جائے گا ان چینلوں پہ بیٹھنے کا, پروگرام کرنے کا, کروانے کا, ہم جیسے لوگوں کے آنے کا, کہ اگر ہمارا یہ کیمرہ, ہماری یہ زبان, ہم لوگ کسی بھی طرح سے مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے اور مسلمانوں کے اس کاز کے لیے کام آ سکیں, تو آئی اپریشیٹ یو اینڈ سما نیوز فار دس کہ آپ لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا ہے, آج بات کی ہے. اور ایک گلہ بھی میں سامنے رکھ دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف پوری پاکستان میں نکلی, لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمارے کارکنوں کو اس بڑے عظیم کاز پہ نکلنے کے لیے روکا گیا, اور ان کے ساتھ وہی کیا گیا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ آج کا دن سیاست نکالنے کا نہیں تھا. کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور ہمارے لوگ نکلے تھے فلسطین کاز پہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے, تو آج کم از کم ان کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کو پکڑا جاتا, ان پہ پرچے کاٹے جاتی. سارا کچھ آج ہوا ہے. بہرحال آپ کو شاید جواب تھوڑا سا مل بھی گیا ہوگا کہ ہم آپس میں اتنے تقسیم ہو چکے ہیں, تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں, کہ اس لیے اسرائیل ہمارے سروں کی مینار بنا رہا ہے, کیونکہ مسلمان دنیا کو اپنے دلوں میں جگہ دے چکا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو بھول چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, ان کے قول کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے, دریا میں, سمندر میں رہتی ہے, کہ اس میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے. سوراخ ہوگا تو پانی اندر آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. سوراخ کا مطلب ہے کہ دنیا کو دل میں جگہ مت دو. اب آپ کے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, ہمیں رائٹ ہے کہ جس طرح نون لیگ کو بھی رائٹ ہے, جس طرح کسی بھی جماعت کو رائٹ ہے, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اگر ہمیں آپ اجازت نہیں دے رہے تو ان کو بھی نہ دیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کو دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیں. دیکھیں, لاہور پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے, سیاسی دل ہے. اگر آپ لاہور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیں گے کسی بھی بنیاد پہ, اس کا مطلب ہے پھر آپ کی ریٹی نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی. اگر کوئی کل کو موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا پھر ہم موٹر وے بند کر دیں؟ جن لوگوں نے اس دن وہ غلط عمل کیا, جنہوں نے بھی کیا, وہ غلط کیا, پارٹی پالیسی نہیں تھی. لیکن آپ ایک واقعے کو بنیاد بنا کے لاہور, کیونکہ اگر لاہور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پھر سیاسی طرح جو ہے وہ بانج ہو جائے گا. اگر لاہور میں سیاست نہیں ہے تو پاکستان میں سیاست نہیں ہوگی. آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی اور جگہ, مجھے بتائیے. جی ایگزیکٹلی, میں اسی سوال پر آ رہی تھی کہ متبادل پہ جا رہے ہیں آپ, متبادل جگہ پہ پروگرام کریں گے. دیکھیں, متبادل جگہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کیوں نہ ہو. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہ ہو. اور کیا بات لبرٹی چوک کی ہے؟ کیا مسئلہ لبرٹی چوک سے ہے یا مسئلہ تحریک انصاف سے ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں مسئلہ ان کو کس سے ہے. ٹھیک, آپ جگہ چینج نہیں کریں گے؟ دیکھیں, اگر ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ ابھی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ لبرٹی چوک میں کیا مسئلہ ہے, اور اگر لبرٹی چوک میں مسئلہ ہے سر, ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے پی ٹی آئی کو جلسے کا این او سی جاری کرنے سے انکار کیا ہے سر, تو یعنی یقیناً کچھ نہ کچھ خدشات تو موجود ہوں گے نا علی صاحب؟ دیکھیں تحریک انصاف, لبرٹی چوک میں بھی تحریک انصاف ہے اور باٹی گیٹ میں بھی تحریک انصاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہانے بازی بند ہونی چاہیے, اور یہاں پہ اپنا رول بھی یہ انٹرم گورنمنٹ کو پلے کرنا چاہیے. یہ اس طرح مٹی کے مادو نہ بنے. آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام پالیسی میکنگ کرنا نہیں ہے. ایسے آسان کر لیں علی صاحب, آپ جلسہ کریں گے, فیصلہ سازی کرنا نہیں ہے. آپ جلسہ کریں گے سر, لبرٹی چوک پر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ورنہ نہیں کریں گے. ہم جلسہ کریں گے, لیکن ہماری فرسٹ پرائیورٹی لبرٹی چوک ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ بالکل سادہ سے شریف سے بن کے بیٹھ گئے انٹرم گورنمنٹ کو. میں کہہ رہا ہوں آپ کا سر, وہ کام تو مسترد ہو گئی نا آپ کی درخواست. اب آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے وہ بتائیے علی صاحب. We are going to courts. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ آپ کی تو درخواست مسترد ہو گئی نا لبرٹی چوک کی, اب نیکسٹ پلان کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, عدالتوں سے انصاف لینے جا رہے ہیں. صحیح, کہ اگر دیکھیں میاں صاحب آ رہے ہیں, سر عدالت نے متبادل جگہ کا حکم دے دیا آپ کو.
پھر آپ لوگ عدالت جا رہے ہیں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں سے فیصلہ آ گیا. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میاں صاحب آ رہے ہیں نا, میاں صاحب آ رہے ہیں, موسٹ ویلکم. جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلسہ کریں, لیکن قانون کے مطابق جائیں, کیونکہ آپ جب یہاں سے گئے تھے آپ ایک مفرور ملزم تھے, آپ ایک ملزم تھے, ایک مجرم تھے آپ انفیکٹ. اسی سٹیٹس کو پہ آپ کو آنا پڑے گا. کیا یہ فیسلٹی کسی بھی اور مجرم کو ہو سکتی ہے کہ وہ جیل سے بیماری کی وجہ سے جائے؟ شکر الحمدللہ ان کی صحت ٹھیک ہے, وی آر ہیپی فار دس. ہم کسی کی ظاہر ہے یہ ایک بڑا نازک ایشو ہوتا ہے, لیکن اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو اگر دیکھیں اگر تو وہ جلسہ گاہ میں اترتے ہیں اور جلسہ گاہ سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ میری بات یاد رکھیے گا, پاکستان کے عدل کا نظام کا تو جنازہ ویسے ہی نکلتا جا رہا ہے, لیکن ان کا سیاسی قدر سے کم ہوگا. اگر وہ جاتے ہیں لاء کے مطابق فیس کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا کام ہے. ہمارا حق ہے کہ جس طرح وہ علی صاحب ویسے آپ نے اپنا پلان نہیں بتایا, آپ نے اپنا پلان نہیں بتایا ذرا, آپ نے اپنا پلان نہیں بتایا. آپ کے لیے عدالت سے حکم آ گیا, اب آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہونا چاہیے, اب آپ جلسہ کہاں کریں گے؟ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی نا, مجھے بتائیے خان صاحب نے جو جیل سے عوام کے نام اپنا پیغام بھجوایا, اس پیغام سے تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو بظاہر جیل میں الحمدللہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن ان کے وکلاء بار بار یہ بات کرتے رہے کہ خان صاحب کو جیل میں خطرات ہیں, انہیں سہولیات میسر نہیں ہیں. سر دیکھیں خان صاحب نے وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, جیل سے انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. کسی بھی بڑے لیڈر کو یہی کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. میرے جیسا ادنا کارکن جو ہے جیل میں تھا, ہم اپنی بات پہ کھڑے رہے تو وہ تو بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے تو کھڑے رہنا ہے, لیکن ان کی صحت کے حوالے سے خدشات تو وکلاء کا کام ہے. دیکھیں کبھی بھی آپ کو جو بھی عمران خان صاحب کو جانتے ہیں, عمران خان صاحب آپ کو کبھی شکایت کرتے ہوئے اور گلے کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وہ فیس کریں گے. لیکن ہمارا کام ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور ہمارے وکلاء کا کام ہے ایز اے لیگل ٹیم کہ ان کو کم از کم اگر آپ نے ایز اے وزیر اعظم فیسلٹی نہیں دینی ایکس پی ایم کے, ایز اے عام قیدی تو دیں. دیکھیں پی ایم والی بات تو ایک سائڈ پہ رکھے نا, ہم تو وہ سہولیات نہیں مانگ رہے جو میاں صاحب کو یا کوئی زرداری صاحب کو ملی تھی, ہم وہ نہیں مانگ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام قیدی ہے 24 گھنٹے میں اس کو ٹہلائی دی جاتی ہے. آپ کے سابق وزیر اعظم کو عدالت میں آ کے اس بات پہ ان کے وکلاء کو بحث کرنی پڑی, اور خان صاحب کو خود یہ بات کرنی پڑی, تو تب یہ بات سامنے آئی جناب ان کو آپ ٹہلائی کی جگہ دیں. کیوں؟ یہ جیل اتھارٹیز کو نہیں پتا تھا, ان کو نہیں پتا, انہوں نے جیل مینول نہیں پڑھا, انہوں نے پاکستان پریزن رولز نہیں پڑھے, یا نقل کر کے پاس ہوئے ہیں, یا کوئی بہت سخت حکم ہے. کیا عمران خان نے اتنا بڑا علی گناہ صاحب کر لیا اگر آپ کہ وہ مجھے جیل صرف میں مختصراً یہ بتا دیں, دیکھیں جو ان کے وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرات ہیں, ان کے لیے خطرات ہیں, دوسری طرف عمران خان صاحب بڑے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں, تو آپ لوگ مطمئن ہیں نہیں ہیں؟ وکلاء سے ہی کہہ رہے ہیں, خان صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں؟ سر یہ مختصراً مجھے بتا دیں. دیکھیں خان صاحب کا اپنا ایک سٹریچر ہے, ان کا ایک ان کی پرسنالٹی ہے, اور آج سے نہیں ہے, جوانی کے زمانے سے ان کی ایک پرسنالٹی ہے, وہ سٹرونگ مین ہے, وہ کھڑے رہتے ہیں, مشکلات فیس کرتے ہیں. لیکن ہمیں خدشات ہیں, ہم پریشان بھی ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے بھی پریشان ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میری بہن نے آج فلسطین کی بات کی ہے. آج فلسطین کا اور کشمیر کا سب سے بڑا وکیل اس وقت پابند سلاسل ہے. آج فلسطینی اپنی دیواروں پہ ان کی تصویریں چھاپ چھاپ کے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے ہمارا وہ وکیل. ہم ان کو کیسے بتائیں؟ نہیں, اگر چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر عمران خان ابھی ہوتے تو سر اس وقت کی سچویشن میں کیا کر رہے ہوتے؟ عمران خان ابھی ہوتے تو کم از کم یہ نہیں کر رہے ہوتے, یہ ٹو سٹیٹ مو سٹیٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ ایک بات کرتے کہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا, جو عمران خان نے پھر وہی بات کی کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا, اسرائیل کو تسلیم کرنا تو درکنار, اس کا نام تک ہم سننا نہیں چاہتے. اور وہ بات سر قائد اعظم نے بھی دو ریاستی معاملے ہی کہا تھا, قائد اعظم نے بھی ٹو سٹیٹ ہی کہا تھا. سر فلسطین کی جنگ لڑتے, قائد اعظم نے اسرائیل کو انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ کہا تھا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, اور پھر یہ اپنے آئین سے بھی انحراف ہے. پہلے اپنے آئین میں, پھر جا کے ہم سب ترمیم کریں. ان ساری باتوں کو ایک پس پشت دیوار کے اس پار پھینکیں جس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا, نظریے کی بنیاد پہ بنایا تھا. پھر ہم کاروباری بنے, پھر ہم ساہوکار بنے, پھر اپنے ضمیر کو ایک یعنی طرف عمران چلا کے خان دو ویسے بھی آدھا ریاستی سویا پڑا ہے. حل کے قائل نہیں تھے علی محمد خان صاحب. دیکھیں جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا, آپ مجھے یہ بتائیں آج جو صورتحال ہے, اس کا حل یہی ہے اس نا؟ صورتحال سے پہلے نہیں, اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جس ایشو پہ ہمارے فلسطینی بھائی جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, جب تک وہ اس حل پہ مطمئن نہیں ہوتے, باہر کی کسی طاقت کو, چاہے ہم ہیں, چاہے کوئی عرب دوسرا ملک ہے, یا کوئی ویسٹرن کنٹری ہے, ان کو حق حاصل نہیں کہ ان کے اوپر اپنی بات امپوز کریں.
یہ اگر ہم نے علی آج صاحب، مان لیا علی کل صاحب، آپ کو کشمیر علی کو سے صاحب بھی آپ پیچھے نے ہٹنا پڑے کہا گا کہ اگر وہ ہوتے عمران خان ہوتے تو یہ والی سچویشن نہ ہوتی، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اگر وہ ہوتے تو کیا میں سچویشن آپ ہوتی، کو یہ وہ عرض کیا کر رہا ہوں کہ کرتے اگر بحیثیت عمران خان وزیر آج اعظم؟ وزیر اعظم ہوتے، آج اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے، آپ کا وزیر خارجہ 10 تو دورے کر چکا ہوتا پوری اسلامک امہ میں، ہم اپنے ایلچیز بھیجتے، جس طرح ہم نے صرف افغانستان میں امن لانے کے لیے جو بہت بڑا کام تھا 2 OIC کانفرنسز کرتے، اس پہ ہم اسلامک امہ کو اکٹھے کرتے. ویئر از OIC؟ ویئر از یور اسلامک لیڈرشپ؟ یو نیڈ لیڈرشپ فرام اسلامک امہ. ایک طیب اردگان سے نہیں ہوگا، ایک محمد بن سلمان صاحب سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اس طرف سے ساؤتھ ایشیا سے 25 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، اور اس کا جو عمران بہت خان بڑا لیڈر ہے اس کو فلسطین ہم نے کی اپنی حمایت آن گراؤنڈ کرتے ہیں سر؟ اس کو ہم نے اپنی سیاسی انا کی بھینٹ چڑھا دیا. دیکھیں اس لیے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک اپنی 1.5 انچ کی مساجد سے ہم نکلیں گے نہیں اور ایک اکٹھے قوم نہیں ہوں گے. آج فلسطین کے مسئلے کی پہ بھی حمایت بریٹینیا کرتے آن گراؤنڈ؟ یہ میرے خیال میں یہ سوال میں تو حیران ہوں کہ آپ یہ سوال کر کیسے سکتی ہیں عمران خان کے بارے میں کہ جو کشمیر کا اور فلسطین کا اتنا بڑا وکیل ہے، آپ ان کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی حمایت کرتے؟ وہ تو جا کے ان کے علی ملک میں صاحب جا کے وہاں فلسطین پہ انہوں کی نے بات مدد کی، کیسے کرتے اس ساری سچویشن میں؟ مسلم امہ کو اکٹھا کرتے. ہاں، دوبارہ کہیے کیا اس کہا سے آپ نے؟ بڑا کام مسلم امہ کو اکٹھا کرتے، ان کی آواز اٹھاتے، یونائٹڈ نیشن میں جاتے، نیشنل سیکیورٹی جو وہاں کے کونسل ہے اس کی ہنگامی اجلاس بلانے کی کوشش کرتے، ہر طرح سے پاکستان سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی جاتی، یہاں سے پوری امہ کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی جاتی، جس طرح ماضی میں بھی ہوا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب، پروگرام میں آپ تھے.